بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں حافظ محسن اقبال راؤ ایڈوکیٹ آج ریسپیکٹڈ آڈینس آپ کے ساتھ جو مین ٹاپک ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے القرآن۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ریلیٹڈ آپ کو جو ڈیٹا فراہم کرنے لگا ہوں وہ ایز اے حافظ قرآن میری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ یہ تمام تر معلومات عوام الناس تک پہنچائی جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ قرآن کے لغوی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا موضوع ہے انسان، اور قرآن کی موجودہ ترتیب ہے ترتیب توقیفی۔ ویسے ریسپیکٹڈ آڈینس قرآن پاک کی دو ترتیبیں ہیں، ترتیب توقیفی اور ترتیب نزولی۔ موجودہ جو کتاب کی شکل ہے قرآن پاک کی جو ہم تک پہنچی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن نے جو تشکیل دی وہ ترتیب توقیفی ہے۔ اگر ترتیب نزولی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو نزول کا دورانیہ 609 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 632 عیسوی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سورہ علق پہلی وحی ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور 6 ماہ تھی۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، یہ پہلی وحی تھی۔ آخری وحی قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی ظلم یا زیادتی نہ کی جائے گی۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، قرآن پاک کا یہ تو تھا ترتیب نزولی کا ڈیوریشن 609 عیسوی سے 632 عیسوی تک۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ٹوٹل 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس میں 13 سال مکی اور 10 سال مدنی دورانیہ ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی ڈیٹیل کی طرف تو دیکھتے ہیں سپارہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن پاک کے ٹوٹل 30 سپارے ہیں، اور قرآن پاک میں ٹوٹل صورتیں ہیں 114، اور سورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فصیل یا بلندی کے ہیں۔ اگر اس میں سے ہم دیکھتے ہیں 114 صورتوں میں سے تو 86 صورتیں مکی اور 28 صورتیں مدنی ہیں، اور سورۃ التوبہ وہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی جس کے سٹارٹ میں رب کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو حذف فرمایا، اور سورۃ النمل کے اندر، نمل کا مطلب ہے چیونٹی، سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اندراج فرمایا۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، قرآن پاک کے 6666 قرآن پاک کی آیات ہیں۔ رکوع قرآن پاک کے 540 ہیں۔ قرآن پاک میں سجدے 14 ہیں۔ حروف مقطعات کی تعداد 14، جبکہ 29 صورتیں حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات میں ایک یا دو آپ کو بتاتا ہوں، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، قرآن پاک میں 4 مساجد کا ذکر درج ہے: مسجد زرار، مسجد قباء، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالی نے درج فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ میکسیمم 136 بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے، اور سب سے زیادہ قوموں میں ذکر قوم بنی اسرائیل کا قرآن پاک میں درج ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں لگ بھگ 25 بار کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے، جبکہ
شہر مکہ کو بکہ اور شہر مدینہ کو یثرب کے نام سے رب کریم نے یاد کیا ہے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ ریسپیکٹڈ آڈینس شاہ رفیع الدین رحم اللہ نے کیا، اور فارسی زبان میں سب سے پہلے تفسیر الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ قرآن پاک کا قلب القرآن، قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے ریسپیکٹڈ آڈینس؟ وہ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یا باب القرآن سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ ترتیب توقیفی میں سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن پاک کی دلہن عروس القرآن کی سورت کو کہا جاتا ہے ریسپیکٹڈ آڈینس، وہ سورۃ الرحمن کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 31 بار تکرار کر کے یاد دلایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم خدا کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، اگر آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ قرآن پاک میں اگر اس سے پہلے دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر 32 جگہ پر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اگر دیکھیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مصارف زکوٰۃ مین کہ کن کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے درج کیا۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، یہ 8 طبقے بنتے ہیں جس میں فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رکاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل، 8 طبقے بتائے ہیں کہ آپ زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، متقین کی 5 صفات، کہ ایک متقی شخص کے اندر 5 صفات پائی جاتی ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اس سے علاوہ قصہ جالوت و طالوت، یہ پورا قصہ، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ طلاق کے مسائل بھی سورۃ البقرہ میں بتائے گئے ہیں۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کن مقصد کے لیے زمین پر بھیجا، کیا آبجیکٹو تھا، پورا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہر خشک تر، جائز، ناجائز، حلال، حرام، پوری دنیا کا محور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن پاک میں درج کی ہے، ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بیسک چیز ریسپیکٹڈ آڈینس، وضو کے 4 فرائض ہیں، سورۃ المائدہ کے اندر وضو کا پورا طریقہ، وضو کے 4 فرائض، تیمم کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اور ریسپیکٹڈ آڈینس اس کے ساتھ ساتھ سورۃ المائدہ میں چوری کی حد جو مقرر ہوئی ہے وہ بھی سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ریسپیکٹڈ آڈینس، قرآن پاک میں 7 فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا گیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر وحی کی صورت میں نبیوں تک آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی کی شکل میں آپ تشریف بھی لاتے تھے۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کی شکل میں آپ وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لاتے تھے۔ قرآن پاک پر اعراب لگائے حجاج بن یوسف نے، اور قرآن پاک لکھنے والے کاتبین وحی میں سب سے پہلے رائٹر خالد بن سعید، اور سب سے آخری وحی لکھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے گناہی کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں درج کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے گناہی کا ثبوت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا، آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر۔ واقعہ 6 ہجری میں ہوا تھا۔ یہ تہمت لگنے کے 1 ماہ کے بعد سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کروا دیا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں۔
ریسپیکٹڈ آڈینس، قرآن پاک ایک محور ہے، اس میں تمام تر چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے ساتھ درج ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا ذکر، ہجرت کا تذکرہ سورۃ الانفال میں، اور انسان کی تخلیق کا ذکر سورۃ الحجر کے اندر ایکسپلین سے بیان کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر، حابیل اور قابیل کا ذکر جو ہے وہ بھی سورۃ المائدہ میں درج کیا گیا ہے۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، اگر ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اب اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ سب سے پہلے غزوہ ابوا میں یہ 1 ہجری کو لڑا گیا تھا، اور آخری غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تبوک تھا، اور اسی طرح آخری وحی جو نازل ہوئی تھی ٹھیک اس کی 9 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ 27 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑے۔ قرآن پاک میں 12 غزوات کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ریسپیکٹڈ آڈینس میرے اس القرآن کے نالج سے، اس پیغام سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ریسپیکٹڈ آڈینس، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، اس سے پہلے میں نے FIR سے ریلیٹڈ تمام تر ڈیٹا اپنے آڈینس کو فراہم کیا تھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ میری ویڈیو ہرٹ اینڈ مرڈر کے اوپر ہوگی کہ کائنڈز آف مرڈر، ان کی پنشمنٹ، ٹوٹل اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایکسپلینیشن ڈیٹا فراہم کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو کائنڈلی اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔